ارے اعلیٰ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری ہی نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو۔ ہم گئے اتفاق سے، وہاں موت ہو گئی، چلے گئے بھائی چلو مسلمان کا جنازہ ہے، چلو شریک ہو جاؤ۔ اب وہاں گئے تو مردے کو سبوں نے دفن کر دیا، قبر پر مٹی اٹی ڈالا، اور اس کے بعد سب لوگ چلے آئے۔ ایک بڑے میاں وہاں پر کھڑے ہیں، اٹل بہاری واجپئی بنے ہوئے، ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی مردہ کو دفن کر دیا، اب یہاں کیا کام؟ چلو۔ کہتے نہیں آپ لوگ جائیے، ہم اذان دے کر آئیں گے۔ ارے یہاں کیا اذان؟ یہ کیسی اذان؟ کہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ ہم نے کہا اس کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ تو کہتے قاعدہ وائدہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم فائدہ جانتے ہیں، اس میں فائدہ بہت ہے۔ تو میں نے کہا کیا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہنے لگے دیکھیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں تو صرف تم ہی نظر آ رہے ہو، تو تم ہی کیا شیطان ہو؟ تمہارے سوا تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب لوگ تو چلے جا رہے، بچے ہوئے تم ہو، تو اب بھاگے گا کون؟ جو رہے گا وہی تو بھاگے گا، تو ایسا لگتا ہے تم ہی شیطان اکیلے بچے ہو۔ کہتے نہیں یہ اوپر والا نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ شیطان ہے۔ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو مردے سے قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اس سے بٹھا دیتے اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ تو قبر میں سائیڈ میں آ کے شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب سوال ہوگا اور پوچھے گا فرشتہ من ربو کا، تمہارا رب، تمہارا خدا کون تھا، کس کو تم رب مانتے تھے؟ تو وہ سائیڈ میں کھڑا ہوا اشارہ کرے گا، بتا دو میرے بارے میں کہ میں ہی رب ہوں۔ کہ یہ کہاں ہے؟ کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری ہی نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو۔ زمین پر تو دین بنتا ہی نہیں ہے، جو دین زمین پر بنایا جائے سمجھ جاؤ کہ وہ باطل مذہب ہے۔ دنیا میں کوئی دھرم اپنے کو نہیں کہتا کہ ہم زمین پر بنائے گئے ہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ زمین پر جو بنایا جائے گا وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم آسمان سے آئے ہیں، لیکن یہ عجیب مذہب ہے کہ زمین پر سے آیا ہے۔ تو زمین کی فیکٹری میں جو مال میٹیریل تیار ہو وہ مذہب نہیں بنے گا۔ مذہب کی فیکٹری تو عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، وہاں مذہب بنتا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک زمین والوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے دین میں زمین والے کو دخل دینے کا، انٹرفیئر کرنے کا ذرا بھی حق نہیں ہے۔ اور جس دین میں آدمی انٹرفیئر کرے، کوئی ولی انٹرفیئر کرے، کوئی عالم مسئلہ بنا دے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مسئلہ غلط ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو خان صاحب سے بہت سی بھول چوک ہوئی، ہو جاتی ہے عالموں سے غلطی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ غلطی ہو جانا عیب نہیں ہے، غلطی کو نہ ماننا یہ عیب ہے۔ غلطی تو ہوگی، جب انسان ہے تو چاہے بڑا انسان ہو چھوٹا انسان ہو، بڑے پرانے 50 سال کے پرانے حافظ ہیں، اب وہ تراویح سنا رہے ہیں تو کبھی بھول نہیں جاتے، غلطی نہیں ہو جاتی؟ تو غلطی ہو جانے سے ان کا درجہ گھٹ جاتا ہے کیا؟ ان کی شان کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ پرانے ہی استاد حافظ کہلائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غلطی ہو جانا یہ انسان میں عیب نہیں پیدا کرتا۔ انسان ہے تو مرکب ہے خطا نسیان سے، اس سے بھول چوک ہوگی، غلطی ہوگی۔ ایسے ہی احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی، رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان کو اللہ پاک نے توجہ دلایا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیوں نہیں تو جھکا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا تھا،
اللہ پاک نے اس کو توجہ دلایا، غلطی کا احساس دلایا کہ اقرار کرو کہ غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ارے نالائق جب میں نے آرڈر دیا تھا تو جھکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چپ رہیے، بہت آرڈر مانا ہے آپ کا، اب تو آپ اٹھ پٹانگ آرڈر دینے لگے ہیں تو کب تک ہم مانتے رہیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ آرڈر دینے والے آپ ہی تھے، لیکن آپ کا آرڈر ہی غلط تھا۔ میں بڑا تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ چھوٹا تھا، اور میں عالم تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ عالم نہیں تھا، اور میں بہت بڑا عبادت گزار تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے اس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی تھی، تو ایک بڑے کو چھوٹے کے سامنے آپ جھکا رہے تھے، اس لیے ہم نہیں جھکیں گے۔ اڑ گیا۔ غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کی فطرت ہے، اور غلطی کا اعتراف کر کے نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔